خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ خداوند تیری تمجید۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے اسی طرح میں نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اور کہ تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھے پیار کرتے تو تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے بیشتر کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ۔ اب سے میں تم سے بہت باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ میں کچھ کام نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ کو پیار کرتا ہوں، اور کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اور مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم ان دنوں کی تلاوتوں میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اب آسمان پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس لیے یسوع مسیح بار بار اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، تھوڑی دیر تک تم مجھے دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ یسوع لگاتار بتاتے ہیں کہ میں باپ سے آیا ہوں اور باپ کے پاس ہی واپس جاتا ہوں۔ یسوع مسیح نے بتاتے ہیں کہ اب تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ شاگرد اب دن بدن اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح نے ان کو بارہا بتایا، کئی دفعہ بتایا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ تو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ آج کی انجیل میں بھی لفظ آیا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، ڈرنا نہیں ہے۔ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن جب تمہیں اپنے مشن کا، خدا نے تمہیں کیوں چنا ہے، تم خدا کے ہو، تم ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے اور کسی خاص خطے میں پیدا ہوئے۔ جب اس مقصد کا پتہ چل جائے گا تو لکھا ہے کہ پھر سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی آزاد کرے گی یعنی تم ڈر سے آزاد ہو جاؤ گے، خوف سے آزاد ہو جاؤ گے، جو ذہن میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی آزاد ہو جاؤ گے، اور سچائی کو جان لو گے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ عزیزوں، ہم آج کی پہلی تلاوت میں بلکہ ان دنوں میں شاگرد رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لگاتار پڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس وہ ایک جگہ پر بڑے جوش کے ساتھ یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو حسد سے بھر کر لوگوں کو ان کے خلاف ابھارتے ہیں، اور حسد اور نفرت یہاں تک پھیلتی ہے، پک جاتی ہے کہ مقدس پولس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اور پولس سنسار ہونے کے بعد بھی اپنے مشن میں مضبوط ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مر چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک نفرت ہے، حسد ہے، کہ جب یہ سمجھ گئے کہ یہ مر چکا ہے، اب اس کو وہیں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ گھسیٹتے ہیں، مرے ہوئے کو بھی سمجھ کر اور شہر سے باہر نکالتے ہیں۔ شاگردوں کو پتہ چلتا ہے، شاگرد اکٹھے ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ساتھی جس کو اتنی اذیت دی گئی ہے
مشکل میں ڈالا گیا ہے، اور وہ جا کر مقدس پولس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس دوبارہ سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں گھر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مقدس پولس دوبارہ مشن کو شروع کر لیتے ہیں۔ نہ صرف اس مشن کو شروع کرتے ہیں، لکھا ہے کہ ان کی تعلیمات سے، ان کے ایمان کی باتیں بتانے سے بہت سارے لوگ یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ اور لکھا ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر، گاؤں گاؤں جا کر، گھروں میں جا کر، شہر شہر جا کر وہ لوگوں کو نہ صرف تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کے ایمان کو مضبوط بھی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں جیسے یسوع مسیح نے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ان کے دلوں کو، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، حوصلوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تمہیں بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، بڑے دکھ بھی اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ لوگ سچائی کو نہیں جاننا چاہتے۔ یسوع مسیح نے بھی شاگردوں کو بتایا تھا کہ لوگ نور سے کنارہ کشی کرتے ہیں، روشنی سے دور رہتے ہیں تاکہ اندھیرے کے کام انہیں نظر نہ آ جائیں۔ عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں، آپ، ہم سب کے سامنے بھی یہی مشن ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، ایمان میں مضبوط رہنا، یہ جاننا کہ خدا نے ہمیں بھی آج کی اس 21ویں صدی میں ایک خاص مشن دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھنا بھی، خود کے ایمان کو، دوسروں کے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا، اور دوسروں کے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا کہ اسی ایمان میں قائم رہیں، اور جس حالت میں ہو خدا کا شکر ادا کریں۔ عزیزو، جو شخص خدا کا شکر ادا کرتا ہے وہ جس حالت میں بھی ہو ہمیشہ خوش رہے گا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے روز ہی آپ بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر کئی باتیں چلتی ہیں کہ لوگوں کو اتنا قسم کا علم دیا جا رہا ہے کہ لوگ اس علم سے کنفیوز ہیں، اور علم تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے، یعنی کمزور اس طرح سے کہ شک پیدا شروع ہو جاتا ہے، شک شروع ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، بائبل کے اندر جو باتیں لکھی یہ کیسی ہیں، تو اس طرح سے کئی قسم کے شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج میں سوچتا ہوں آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب سے پہلے خود خدا کا کلام پڑھیں، اس پر ایمان رکھیں، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب مبارک ہیں، کیونکہ اس مشکل گھڑی میں جبکہ پوری دنیا کرونا میں مبتلا ہو چکی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ایمان کو، اس کے ساتھ جس صورتحال میں شخص رہتا ہے، صورتحال یہی ہے کہ آج کل حالات سارے خراب ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، پریشانیاں ہیں، بے روزگاری بہت آ گئی ہے، اور آج بھی مجھے کچھ فادر بتا رہے تھے کہ بے روزگاری اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ فاقوں پر آ گئے ہیں۔ تو جب روٹی نہ ملے گی، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، دوسری طرف بیماریوں کا ڈر، تو ہم اس مشکل گھڑی میں کس طرح سے اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں۔ ایک تو ہے ایمان میں مضبوط رہنا، دوسرا دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کرنا، اور ان کو یہ بھی یقین دلانا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، ہمت دلانا، ان کو ایمان میں اور اس صورتحال میں رہنے کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط کرنا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی، حوصلہ افزائی کرنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آج آپ ایک ہی بات آپ نے آج اپنے بارے چیک کرنی ہے، اپنی زبان چیک کرنی ہے، الفاظ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے الفاظ سے دوسرے شخص کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی بھی صورتحال ہو، آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے جس سے شخص میں تھوڑی سی حوصلہ افزائی پیدا ہو جائے اور جینے کی امید پیدا ہو جائے،
اور وہ شخص سوچے کہ حالات جیسے بھی ہوں میرا ایمان ہے، میری امید ہے، ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے ہی کہتے ہیں وہ لگتا ہے تم تو بڑے کمزور سے ہو گئے ہو۔ وہ شخص بیچارہ پریشان ہوتا ہے، شیشے میں بھی جا کے دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے دوسروں سے بھی پوچھتا ہو کہ میں آج کچھ کمزور سا لگ رہا ہوں۔ عزیزو، یہ حوصلہ شکنی ہے، پریشان کرنا ہے، اور اس کے ایمان پر بھی فرق پڑے گا۔ اس کو اپنے آپ پر ہی شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے مجھے کہہ دیا کہ آج تو کمزور سا لگ رہا ہے، جیسے اس کو کہہ دے تیری آنکھیں بھی آج پیلی سی لگ رہی ہیں، وہ اور پریشان ہو جائے۔ عزیزوں، آج اس مشکل گھڑی میں ہم اپنی خدا سے آج دعا کریں گے، خدا ہمیں ایسی زبان عطا کرے، ہم منفی الفاظ چھوڑ کر مثبت الفاظ سیکھیں گے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہمت بندھائیں گے، مقابلہ کرنا سکھائیں گے، جرأت پیدا کر دیں گے کہ کوئی بھی اولاد جیسے میں ہوں۔ ایمان کی صورت میں بھی ایسی بات ہے کہ اگر کسی کا ایمان ڈگمگا بھی رہا ہے، ہم اسے ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ عزیزو، اس مشکل گھڑی میں جیسے میں کہہ رہا ہوں، میری دعا ہے خدا ہم سب کو بہت برکت دے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے حوصلے کا، ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بنیں، کیونکہ حالات ایسے ہی ہیں، اور مبارک وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ تو ایسا لگ رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے، تو پریشان سا لگ رہا ہے، وہ پریشانی تو ہے، اس میں کیوں انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، پریشانی تو ہے، سب کوئی پریشان ہے، گھروں میں رہ کر لوگ پریشان ہیں، جا نہیں سکتے باہر اس لیے پریشان ہیں، سوشل تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، اس لیے لوگ پریشان ہیں، سب پریشانیاں ہیں۔ لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ میں آج بہت خوش تھا جب پولس رسول کی یہ بات سنی کہ وہ خود سنسار کیا گیا، بیچارہ سنسار کیا گیا ہے، اس کو پتھر مارے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے جا کر لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا، لوگوں کے حوصلہ افزائی کرتے رہے، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتے رہے اور بتاتے رہے مشکلات تو آ سکتی ہیں لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ عزیزو، میری دعا ہے خدا آپ کو خاص برکت دے، ماں باپ کو خاص برکت دے، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے الفاظ دیکھیں کہ آپ کے الفاظ سے اگر کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے آپ اس کی کس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مایوس ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے پوچھ رہا ہو بچہ کہ امی ابو یہ کب ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم کہاں جائیں گے۔ عزیزو، ماں باپ وہی اچھے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہ بتائیں گے یہ وقت گزر جائے گا، ایسے حالات پہلے بھی آتے رہے، ابھی بھی آ جائیں گے، لیکن ایماندار ہمیشہ مضبوط رہے ہیں، یہ گزر جائیں گے۔ یہ حوصلہ افزائی کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح سے ماں باپ جب بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، بچے ظاہری بات ہے بچے مایوس ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن کئی بچے بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوں گھروں میں جو اپنے ماں باپ کو ہمت دلاتے ہوں کہ ابو کوئی بات نہیں، امی کوئی بات نہیں، سب مل کر ہم پورا خاندان اس کا مقابلہ کریں گے۔ شاگردوں نے اس وقت کے حالات کا مقابلہ کیا اور آج انہی کی وجہ سے کلیسیا قائم ہے اور جانتی ہے کہ پروردگار مالک خالق ہمارا رکھوالا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو، مجھے بھی، جہاں جہاں بھی ہم ہوں، آج ہم حوصلہ بڑھانے والی باتیں کریں، اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالیں جس سے سب میں جینے کی نئی امنگ اور نئی امید پیدا ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔